اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور درود و سلام نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے پیش کرنے تو بعد اللہ کریم دا بے حد کرم فضل اور احسان کہ جس مالک کریم نے مینوں اور تانوں مسلمان گھرانے دے وچ پیدا فرمایا، حضور آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے وچوں پیدا فرمایا اور پھر سانو اہل سنت جیسا پیارا تے سونا مسلک عطا فرمایا۔ قرآن مجید قرآن رشید دے اندر اللہ تعالیٰ نے تین طرح دے گروہ بیان فرمائے نے۔ ایک او جنہوں نے دل دے وچوں اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو منیا تے زبان نال تصدیق کی تھی، دلوں منیا اور زبان نال تصدیق کی تھی۔ قرآن انہوں نے مؤمن دے لقب نال یاد کرتا ہے، قرآن انہوں نے مومن کہندے ہیں۔ ایک اور گروہ ہے جنہوں نے نہ تے دلوں منیا اور نہ ہی زبان نال اللہ اور اس دے رسول دی تصدیق کی تھی۔ قرآن اس گروہ نو کافر کہندے ہیں۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جڑا ایک کافران دے گروہ نالوں بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کیڑا گروہ ہے؟ جنہوں نے زبانی تے منیا، زبانی تے اقرار کیتا لیکن دل نال تصدیق نہیں کیتی، دلوں نہیں منیا۔ قرآن انہوں نے منافق کہندا ہے۔ کتنے گروہ بیان فرمائے؟ تین۔ پہلا مومن، دوسرا کافر اور سب تو زیادہ خطرناک منافق۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانہ پاک دے اندر بھی منافق سن۔ کی سن؟ منافق سن۔ کی خیال ہے حضور علیہ السلام دے زمانہ پاک دے اندر منافق سن تے اج ختم ہو گئے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے نو فرماندے نے خیر القرونی قرنی، فرمایا میرا زمانہ سارے زمانے نالوں بہتر ہے۔ میرے آقا کی فرماندے نے خیر القرونی قرنی، میرا زمانہ سارے زمانے نالوں بہتر ہے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر میرے تو آن والیاں دا بعد وچ آن والیاں دا زمانہ بہتر ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نو دیکھن والے صحابہ دا زمانہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، فرمایا پھر انہاں تو بعد آن والیاں دا زمانہ بہتر ہے، یعنی سب تو بہتر زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا، اور اس تو بعد بہتر زمانہ صحابہ کرام دا، اور پھر اس تو بعد صحابہ تو جڑا تیسرا درجہ ہے فرمایا وہ بہتر زمانہ ہے تابعین دا، جنہوں نے صحابہ کرام نو تکیا۔ پھر اس طرح درجے نے اگے، تو سب تو بہتر زمانے دے اندر منافق سن۔ کی سن؟ منافق سن حضور دے زمانے دے اندر۔ اساں تو ساڈا تو بڑا لمبا فاصلہ ہے، 1450 سال گزر رہے نے میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو وصال با کمال فرمایا، ظاہری پردہ فرمایا۔ اگر حضور دے دور دے اندر منافق سن تو اج ساڈے دور دے اندر کام نہیں، اس دور نالوں زیادہ نہیں، کیونکہ اے فتنیاں دا دور ہے۔ کس دا دور ہے؟ فتنیاں دا دور ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے کافران دی سزا بھی بیان فرمائی،
تے منافقاں دی سزا بھی بیان فرمائی۔ قرآن پاک نو اگر پڑھیے نا تے اے پہلے نمبر تے جڑی سورہ بقرہ ہے، قرآن پاک دی دوسری سورہ کریمہ، اس دے اندر اللہ کریم نے غالباً 5 آیات بینات نے جڑیاں مومنہ دے حق دے اندر اللہ کریم نے نازل فرمائیاں۔ پہلیاں 5 آیتاں کنیاں؟ 5 آیتاں، اور 5 تو اگلے 2 جڑیاں آیتاں نے وہ کافراں دے واسطے، تے اگے پورا رکوع یعنی پوریاں 13 آیتاں منافقاں دے بارے نازل فرمائیاں۔ کتنیاں؟ پہلیاں 5 آیتاں مومناں دے حق دے اندر، پھر 2 کافراں واسطے جنہ دے اندر کافراں دے کرتوت بیان کیتے گئے یا انہاں دے معاملات دے بارے، اور پھر اگے 13 مکمل ایک رکوع جڑا ہے وہ منافقین واسطے بیان کیتا گیا۔ اندازہ خود لگا لو کہ منافقت کتنی بری بیماری ہے۔ اللہ قرآن مجید دے اندر ایک مقام تے ارشاد فرماندا ہے، منافقین دی سزا بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفلی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے منافق جہنم دے سب دے نچلے درجے دے اندر ہون گے۔ کتے ہون گے؟ استغفر اللہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفلین من النار، منافق سب تو جڑا تھلے والا درجہ ہے نا جہنم دا، اوتھے ہون گے۔ اگ بالی جائے تو سب تو زیادہ سیک کتھے ہوندا ہے؟ پٹھی سے، تندور ہے، تندور میں جدوں اگ بلدی ہے تو سب تو زیادہ سیک کتھے ہوندا ہے؟ بندے اتنے سیک لیندے نے، تے جے کوئی آکھے نہیں میں انگاریاں دے کول جا کے ہاتھ رکھنا ہے تے ہاتھ کی ہوندا ہے؟ جل جاندا ہے، سڑ جاندا ہے۔ پتہ چلیا سب تو زیادہ سیک، سب تو زیادہ حرارت اور اگ دا جڑا زور ہوندا ہے وہ نچلے درجے دے اندر ہوندا ہے۔ منافق تو بھی تھلے جڑا درجہ اپنا کافر تو بھی سخت جڑا عذاب ملے گا، اللہ فرماندا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفلین من النار، جہنم دے سب تو نچلے درجے دے اندر منافق نو عذاب دیتا جائے گا۔ کس نو دیتا جائے گا؟ منافق دی سمجھ آئی؟ تھوڑا جا میں آسان کر دیا، منافق انہوں کہندے نے جڑا منہ تے کچھ ہوئے تے کنڈ پیچھے، اس نو منافق کیا جاتا ہے۔ توجہ کرنا، اللہ کریم نے اسی طرح کافران دی سزا نو بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جڑے کافر ہو گئے، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین وچ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، او دے برابر بھی مال ہوئے انہاں دے کل، فرمایا لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میرا رب منافقاں دی سزا نو پہلے بیان فرماندا ہے، پھر ارشاد فرماندا ہے اگر کافر لوگاں دے کول زمین و آسمان دے اندر جتنا بھی مال ہے، ایک مال ہوئے جڑا لوگاں دے سامنے ظاہر ہوندا ہے، ایک مال ہوئے جدا انکم ٹیکس والیاں نو بھی پتہ نہیں چلدا، لوگاں نے اپنے گھراں دے اندر چھپا کے رکھیا ہوندا ہے، انہاں دا پتہ نہیں چلدا۔ اللہ تے اس مال دا ذکر فرما رہے، فرمایا جڑا زمین دے اندر بھی ہے، آسمان دے اندر بھی ہے، اتنا مال بھی قیامت والے دن تے کہن یا اللہ مال ساڈے کولوں لے لے، ساڈی جان چھڈ دے، سانو جہنم دے کولوں آزاد کر دے۔ اللہ فرماندا ہے ما تقبل منہم، انہاں دا مال قبول نہیں کیتا جائے گا۔
انہاں کافراں دا مال قبول کیتا جائے گا؟ انہاں کول مال نہیں لیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماندا ہے انہاں دے واسطے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ انہاں واسطے کی ہے؟ بڑا دردناک عذاب۔ کہنا واسطے؟ کافراں واسطے۔ تے کافراں نالوں بھی سخت عذاب کہنا واسطے؟ منافقاں واسطے۔ میں عرض کر رہا سا منافق آج بھی ختم ہو گئے نہیں۔ مینوں شاید غالب گمان ہے کہ ڈی جی خان دے اندر یا ڈیرہ اسماعیل خان دے اندر ایک درس و تدریس کر دے مولوی صاحب پکڑے گئے جڑے کہ غیر مسلم سن، مسلمان نہیں سن۔ ہن بظاہر وہ تبلیغ پہ کر دے مسلمانوں نو، لیکن اندروں اندر اپنے جس بھی وہ ملک دشمن ایجنسی نہ رابطہ سی انہاں نہ رابطہ کر کے بم دھماکے یا خود کو جیکٹ یا جو بھی معاملات سن ملک پاکستان اور اسلام نو نقصان پہنچا رہے سن، اس سے اشخاص نو کیا جاندا ہے؟ منافق۔ کی کیا جاندا ہے؟ لباس خضر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ لباس خضر میں چٹا چولا پا کے لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اللہ کریم نے مینو تو انو سب نو اے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، بندہ پہچان جاندا ہے کہ بندہ میرا ہے یا منافق ہے، پہچان جاندا ہے۔ علیحدہ گل ہے کوئی کسے نو گل نہیں کرتا۔ ہن توجہ کرو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ میرے تے تیرے لجپالا کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوے گا، ایک کافر اللہ دی بارگاہ چ پیش کیتا جائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیرے اگر تینوں چھٹیے تے تو سارا اپنا مال دینا ہے، او آکے گا ہاں یا اللہ میں سارا مال تینوں دینا، مینوں چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، اے کافر، تیرے کولوں دنیا تے میں مال نہیں سی منگیا، جائیداداں نہیں سی منگیاں، چھوٹی جی چیز منگی سی، میرے تے بھی ایمان لے آ، میرے آخر و زمان نبی تے بھی ایمان لے آ، پر تو انہاں نو منیا، ہن تیرا مال قبول نہیں کیتا جائے گا۔ تیرا مال قبول کیتا جائے گا؟ دنیا تے تیرے کولوں اینی گل کیتی سی کہ مینوں بھی من تے میرے یار نو بھی من، تیرے کول مال جائیداد تو اسی منگی نہیں، تینوں مجبور تو کیتا نہیں، لیکن تو مال و جائیداد دی بجائے مال و جائیداد دی بجائے تیرے کو اور تے کوئی چیز منگی نہیں، تو ایمان بھی قبول نہیں کیتا، سو تیرا آج مال قبول کیتا جائے گا نہیں۔ فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، او جویں بندہ کتے پھس جائے کیچڑ دے اندر، کوشش کردا ہے کہ میں کسے طریقے باہر نکلاں، جانور پھس جائے او بھی کوشش کردا ہے میری جان بچ جائے، جس طرح ڈبن والا کوشش کردا ہے ہاتھ ماردا ہے کسے طریقے میری جان بچ جائے۔ اللہ فرماندا ہے یریدون ان یخرجوا من النار، کافر جہنم دے وچوں نکلنا چاہن گے، دوزخ دے وچوں نکلن دیاں کوششاں کرن گے، فرمایا وما هم بخارجین منها، اللہ فرماندا ہے ہزار کوششاں بھی کرن لیکن جہنم دے وچوں کافراں نے نکلنا نہیں، کافراں نکلنا نہیں۔ اچھا سزا اگر کوئی مسلمان گناہگار ہے انہوں بھی ملنی ہے۔ سکولاں ساڈے بچے جاندے نے، اساں بھی مدرسیاں پڑھے ہیں،
مارا اساں بھی کھادیاں نے، ایویں تو نہیں ممبر تے بیٹھ گئے، مارا اساں بھی کھادیاں نے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ جڑی مار ہوندی ہے نا، اج تو ٹرینڈ چینج ہو گیا نا، ساڈے مائنڈ سیٹ بدل گیا، ہن تو کوئی استاذ کسے بچے نو جھڑکے تے فوراً شکایت آ جاندی ہے، فوراً۔ حالانکہ یاد رکھنا، استاذ بچے دا دشمن نہیں ہوندا، یہ بات یاد رکھنا۔ اسیں پڑھے ہیں، سانوں پتہ ہے استاذ تو زیادہ مخلص کون ہو سکتا ہے۔ اچھا استاذ کیوں ماردا ہے بچے نو؟ تاکہ سنور جائے، کی کرے؟ بہتر ہو جائے، سنور جائے، یہ پڑھنا شروع کر دے، ہور دا کوئی مقصد ہوندا؟ اچھا بعض اوقات تو اس طرح ہوتا ہے کہ 3 بچے نے، ایک نو سزا ملی، ایک سوٹی لگی، دوسرے نو 2، تیسرے نو استاداں آکھیا پتر کان وی پھڑ لے تے سوٹیاں بھی ڈھیر پینیاں نے تیرے۔ یہ وجہ پتہ کی ہوندی؟ پہلی دی غلطی تھوڑی ہوندی، دوسرے دی اس تو زیادہ ہوندی، تیسرے دی اس تو زیادہ ہوندی۔ یہ استاذ مار اس واسطے رہا ہوندا ہے تاکہ غلطیاں دور ہو جان، غلطیاں دور ہو جان، ایندہ اے بچے غلطی کرن نہ۔ بلا تشبیہ و بلا مثال میرا اللہ کریم قیامت والے دن مسلمان گناہگاراں نو بھی سزا اگر دے گا، او دا مطلب صرف اتنا ہوے گا گناہاں تو پاک ہو کے جنت دے اندر داخل ہو جان، گناہاں تو پاک ہو کے جنت دے اندر، بس اتنا مقصد ہے، یہ پاک ہو جان، پاک ہو کے تے جانا تے حضور دے غلاماں آخر جنت ہی ہے نا، کسے نے پہلے کسے نے بعد وچ جانا، سا سارے کلمہ گو مسلماناں نے جنت دے اندر ہے، لیکن اپنے اپنے گناہاں دی سزا بھگت کے، جس دا جتنا جرم ہے اس دی اتنی سزا ہے۔ دنیا دی جیلاں دے اندر دیکھو، قاضی جج کسی نو 2 سال سزا دیندا ہے، کسی نو 3 سال دیندا ہے، کسی نو 5 سال دیندا ہے، کسی نو عمر قید دی سزا دیندا ہے، کسی نو جناب والا پھانسی دا آرڈر کر دیتا جاندا ہے۔ تو اس دی ریزن کی، اس دی وجہ کی ہے کہ انہاں دے جرم بھی اسے انداز نال نے، اسے ترتیب نال نے، کسی دا چھوٹا ہے کسی دا بڑا ہے۔ پچھلے جمعے تے عرض کر رہے ساں ڈاکو دی سزا، کس دی؟ اگے اللہ تعالیٰ چور دی سزا بیان فرماندا ہے۔ اچھا اللہ کی فرماندا ہے کہ او جہنم چو کافر نکل سکن گے نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یار غور کرنا، توجہ کرنا، مسلمان اگر کوئی چھوٹا بڑا گناہ کر لے، ایک دن اس نے جہنم دے وچوں نکلنے، اللہ دی رحمت دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اس نے جنت دے اندر جانا ہے۔ لیکن جڑا کافر ہے، اللہ فرماندا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، کافر جہنم چوں باہر نہیں نکلے گا، ہمیشہ ہمیشہ واسطے او دے واسطے عذاب ہی ہے، کوئی نرمی نہیں ملے گی، وہ دے واسطے دائمی عذاب ہے۔ کیا ہے؟ مستقل طور تے وہ جہنم دے اندر رہے گا، جہنم چو باہر آئے گا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا۔ پچھلے جمعے تے ڈاکو دی سزا دے بارے عرض کیتا سی، اللہ اتھے چور دی سزا بیان کر رہے ہیں، فرمایا والسارق، چور مرد، والسارقۃ یا عورت ہوئے، فقطعوا ایدیہما، انہاں دا ہاتھ کٹ دیو، کی کرو؟ ہاتھ کٹ دیو، جزاء بما کسبا۔ لبرل قسم دے لوگ، ملحد اور بے دین قسم دے لوگ، جنہاں نو ظالماں دے نال ہمدردی تو ہے، مظلوماں دے نال نہیں، وہ کہندے نے اسلام دیاں سزاواں وحشیانہ سزاواں نے، ہاتھ کٹ دیو، پاؤں کٹ دیو، لیکن جلیاں نو یہ نہیں پتا اسلام جڑی سزا دے رہے اے معاشرے دے وچوں جرم نو دور کرن واسطے اور معاشرے دے اندر امن قائم کرن واسطے دے رہے۔ جزاء بما کسبا، اللہ فرماندا ہے کوئی جڑی سزا ہے نا، یہ کوئی جان بوجھ کے تو اس نو نہیں دیتی جا رہی، یا بے جرم انسان نو تو سزا نہیں دیتی جا رہی شریعت مطہرہ دے اندر، بلکہ یہ اس دے گناہ دا بدل ہے۔ جزاء بما کسبا، اس دے گناہ دا، اس دے جرم دا بدل ہے۔ نکالا من اللہ،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے اے کسے اور دا فیصلہ نہیں بلکہ تواڈے پروردگار دا فیصلہ نقال من اللہ، اللہ دے ولوں صدا ہے، کی صدا ہے؟ چور چوری کرے اس دا ہاتھ کٹ دیو، اس دا ہاتھ کٹ دیو۔ اچھا پھر توجہ کرنا، ہر چور دا بھی ہاتھ نہیں کٹنا، ایک تے آسانی کٹنا، یہ ریاست دی ذمہ داری ہے، کہ دی ذمہ داری؟ خلیفہ اسلام دی ذمہ داری ہے، اساں سزاواں دینیاں اپنے طور تے، قانون موجود ہے تو قانون اس نو جو سزا دے، لیکن اسلام نے جو سزاواں بیان کیتیاں نے کاش ساڈے ملک پاکستان دے اندر انہاں دا نفاذ ہو جائے۔ یقین جانو آئے روز کدی اوتھے ڈاکہ، کدی اوتھے چوری، کدی اوتھے ڈاکہ، کدی اوتھے چوری، کدی کسے نو لٹیا جا رہا ہے۔ ایک بندے نو صرف نویں لاہور دے علاقے دے اندر تھانے دے اندر اگر اس دا ریاست ہاتھ کٹ دے نا چور دا، تو میرا خیال ہے جتنے سارے ساڈے سرکل دے اندر پنڈ نے سارے دے اندر کم از کم امن ہو جائے۔ ہر چور نو میں عرض کر رہا کہ سزا ہاتھ کٹن دی دینی، صرف اس چور نو سزا دینی ہے جس نے کوئی ایسا مال چرایا جس دی حفاظت دا بندوبست کیتا گیا سی، جس دی حفاظت دا بندوبست کیتا گیا سی، اور او جی دی چوری ہوئی او دی ذاتی ملکیت سی، کی سی؟ ذاتی ملکیت سی، تے نالے او دی حفاظت دا انتظام بھی کیتا گیا سی۔ اے نہیں کہ بکرا ہن کھلا چھڑ دیتا ہے تے مالک صاحب نو پریشانی کوئی نہیں لوکاں دے پٹھے کھاندا پھرے، اے بھی تو چوری ہے نا۔ وہ جانور خود کھل جائے علیحدہ بات ہے، لیکن چھوڑ دینا کہ گوانڈی دی کنک نو خراب کرے، اے بھی تو چوری ہے نا مالک دی۔ تو اگر ایسا جانور چوری ہو جائے تو پھر اس چور دا ہاتھ کٹیا جائے گا۔ ہاں تو بنے ہیں اگر حفاظت کیتی ہے، باہروں تو تالا لگا کے گئے تے پھر آ کے تالا توڑ دے اور تالا توڑ کے تیرا جانور اٹھا کے لے جاندا ہے، ہن شریعت اس نو حکم دیندی اس واسطے کہ اس دا ہاتھ کٹ لیتا جائے۔ اچھا تسی حیران ہو گئے ہو بھئی وہ چور نے بازار دے وچوں کوئی چک لیا کھلا پھر رہے سی جانور تے انہوں سزا نہیں؟ میں اے عرض نہیں کیتی کہ انہوں سزا نہیں، میں اے عرض کیتی وہ ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا، انہوں ویسے تعزیر دیتی جائے یعنی سزا دیتی جائے گی، کوئی اور صرف اس کا ہاتھ کٹیا جائے گا نہیں۔ اسی طرح مسجد ہے، ہسپتال ہے، گورنمنٹ ہسپتال کسی دی ملکیت نے ذاتی؟ کسی دی ذاتی ملکیت؟ مسجد کسی دی ذاتی ملکیت نہیں، اور جو ذاتی ملکیت سمجھے اللہ اس کو پھر ہدایت نصیب فرمائے۔ دعائی کیتی جا سکتی ہے نا، نہ مسجد ذاتی ملکیت ہے کسی دی، نہ ہسپتال کسی دی ذاتی، خدا نہ خواستہ گورنمنٹ ہسپتال جو کسی نے میڈیسن چرا لی، دوائیاں چرا لیاں، یا مسجد دا کسی نے پنکھا اتار لیا، مسجد دی لائٹ اتار لی، تو ہن مسجد دے وچوں جس نے لائٹ اتاری ہے، ہسپتال دے وچوں، گورنمنٹ سکول دے وچوں کسی نے کوئی چوری کیتی، اس دا ہاتھ کٹیا جائے گا۔ بولیے پریشان ہو گئے؟ اے میرے رب دے فیصلے نے، کہ دے فیصلے نے، انہاں دا ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا، سزا دیتی جائے گی انہاں نو، کیونکہ کسی دی ذاتی ملکیت نہیں۔ ہاتھ کٹن واسطے ضروری ہے جس دی چوری کیتی گئی ہے ایک تو اس دی ذاتی ملکیت ہوئے اور دوسرا اس دی حفاظت دا انتظام بھی کیتا گیا ہوئے۔ مثال دے طور تے ایک بندہ پارک سے بیٹھا ہے تے کول انہیں پرس رکھے ہے، اپنی کسٹڈی دے اندر ہی نہیں بکول پہ ہے، ایک بندہ آیا انہیں جناب چکیا تے لے گیا۔ ہن اے جیڑا چور چک کے لے گیا چونکہ اس دی حفاظت دے اندر ہی نہیں سی، اس نے اس دی حفاظت دا انتظام ہی نہیں سی کیتا، اس دا ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا، ویسے اس نو سزا دیتی جائے گی، ویسے اس نو سزا دیتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اچھا اللہ کے ارشاد فرماندا نقال من اللہ، یہ سزا اللہ والوں ہے۔ نقال کہندے نے کسے نو سبق دین واسطے، کی دین واسطے؟ سبق دین واسطے۔ یہ جڑی سزا اللہ فرماندا دتی جا رہی ہے نا، یہ دوسرے نو سبق دین واسطے دتی جا رہی ہے، بھئی اگر چوری کیتی کسے حفاظتی مال دی اور ذاتی ملکیت دی تو پھر ہاتھ کٹیا جائے گا، سو اج بچ جاؤ تاکہ تہاڈا ہاتھ نہ کٹیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اگے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
اللہ تعالی ارشاد فرماندا ہے فمن تاب من بعد ظلمہ، تے جن نے چوری کرن تو بعد توبہ کر لی، چوری کرن تو بعد توبہ کر لی، وہ اصلح اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنی اصلاح کر لی کہ میں آج تو بعد چوری نہیں کراں گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماندا ہے اللہ پھر دے ور رجوع کرے گا، ایدی گناہاں نوں معاف فرما دے گا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشن والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشن والا بڑا ہی مہربان ہے۔ ڈاکو جس وقت ڈاکہ ماردا ہے تے اس دی توبہ حقیقی اور معافی کس وقت قابل قبول ہے کہ وہ پکڑن تو پہلے توبہ کر لے، پکڑیاں تے پھر بڑے بڑے توبہ کر دیں، جدوں پولیس دی کسٹڈی آ جاندے نے نا ایسے مجرم تو پھر وہ ہزار واری کہندے نے ساڈے پیو دی بھی توبہ ان تو بعد اداں نہیں کران گے، لیکن اصل اللہ فرماندا ہے کہ توبہ اس وقت کہ جدوں انہوں نے پکڑیا نہ ہوئے ریاست دی کسٹڈی دے اندر نہیں، اس تو پہلے معافی بھی منگ لئی، مال بھی واپس کر دیتا اور اللہ دی بارگاہ سچے دل نال توبہ بھی کر لئی۔ اللہ فرماندا ہے اللہ بخشن والا مہربان ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ میرا رب فرماندا ہے میری رحمت تو نا امید کدی بھی نہ ہویا جے، بے شک اللہ فرماندا ہے میں بڑے گناہاں نوں بھی معاف فرما دینا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں بڑے بڑے گناہاں نوں معاف فرما دینا۔ کو سچے دل نہ لائے تو صحیح، میری دروازہ سخاوت کھلے ہے، وہ کدی بند ہوندا ہی نہیں، صبح آؤ، دوپہر آؤ، شام آؤ، رات دے کسے پہر آؤ منگو تے صحیح، ایک دنیا دار دا دروازہ تے نہیں کہ رات 10 بجے تو بعد خیرات دینا وہ بند کر دیندا ہے، فرمایا میرا دروازہ تے ایک مائکرو سیکنڈ واسطے بھی بند نہیں ہوندا، پر منگو تے صحیح صدقے دل دے نال۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اگے ارشاد فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے الم تعلم، تینوں علم ہے، سوالی انداز ہے، کیا تینوں پتہ ہے اس گل دا؟ یا اللہ کیڑی شے دا؟ فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، زمیناں دی بادشاہی بھی اللہ دی ہے، آسماناں دی بادشاہی بھی پروردگار دی ہے۔ زمین دا حقیقی مالک بھی اللہ، آسمان دا حقیقی مالک بھی، لیکن اوہی رب قرآن دے اندر ارشاد فرماندا ہے قل محبوب تو اعلان کر دے قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء۔ یا اللہ مشرق دا مالک بھی تو ہے، مغرب دا مالک بھی تو ہے، شمال دا مالک بھی تو، جنوب دا مالک بھی تو، زمینہ دا مالک بھی تو، آسمانہ دا مالک بھی تو۔ یا اللہ ساری بادشاہی تیرے کولے، جنوں چاہے تو بادشاہی عطا کرنا ہے، جس نوں چاہے تو بادشاہی۔ ایک قرآن دی آیا کریمہ دس رہی ہے کوئی تے ایسا ہے جس نو اللہ نے زمینہ دی بادشاہی بھی دیتی، آسمانہ دی بادشاہی بھی دیتی۔ او میں دسنا او کیڑی ہستی نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وزیرا یا فی الارض و وزیرا یا فی السماء، فرمایا دو وزیر میرے زمین تے نے، دو وزیر میرے آسمان تے نے۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا وزیر کس دے ہوندے نے؟ بادشاہ دے، کدے ہوندے نے؟ بادشاہ دے وزیر ہوندے نے۔ میرے آقا نے فرمایا دو وزیر میرے زمین تے، دو وزیر میرے آسمان تے۔ عرض کیتی کی سیدی یا رسول اللہ زمین والے وزیر کیڑے نے، آسمان والے وزیر کیڑے نے؟ میرے آقا نے فرمایا زمین تے دو وزیر جڑے نے ایک دا نام ابو بکر ہے، دوسرے دا نام فاروق اعظم ہے۔
ایک دا نام ابو بکر دوسرے دا نام فاروق اعظم. یا رسول اللہ زمانہ تے وزیر کیڑے نے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک دا نام میکائیل ہے تے دوسرے دا نام سارے نبیاں کول وحی لے کے آن والا اللہ دا مقرب فرشتہ جبریل ہے. اللہ دا فرشتہ جبریل. پتہ چلیا وزیر او دے ہوندے نے جی دے کول بادشاہی ہوے. میں کہنا نانا دوستا کدی بھی اے نہ گل کریا کر. اللہ دے محبوب دے کول کوئی اختیار نہیں. خدا دی قسم ہے اللہ دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف پہ پڑھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. فرمایا اللہ مینوں عطا کردا ہے تے میں تقسیم کرنا وا. کون عطا کردا ہے؟ بولیے کون عطا کردا ہے؟ اللہ مینوں عطا کردا ہے. آؤ دوسری حدیث بھی بخاری دی پڑھدا جاواں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے مینوں زمین دے خزانیاں دیاں کنجیاں عطا فرما دتیاں ہیں. زمین دے خزانیاں دیاں چابیاں عطا فرما دتیاں نے. جو چاہے جسے دے دے یہ محبوب تیری مرضی. میرے رب نے خزانیاں دیاں چابیاں دے کے محبوب نو مختار بنا کے اعلان کیتا جو چاہے جسے دے دے یہ محبوب تیری مرضی. کیونکہ مختار بنایا ہے تجھے رب نے خزانے کا. پڑھیے مختار تجھے رب نے خزانے کا. گونج پہ جائے مختار بنایا تجھے رب نے. کہنے رب نے اسا نبی دے ذاتی اختیار نہیں مندے بلکہ اللہ دے عطا کردہ مننے ہیں. تجھے مختار بنایا ہے تجھے رب نے. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. آقا تیرے رنگ بدلا اور غیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے. قرآن مجید اندر اللہ ارشاد فرماندا ہے اغناہم اللہ ورسولہ. اللہ بھی غنی کردا ہے او دا رسول بھی غنی کردا ہے. اللہ بھی غنی کردا ہے تے او دا رسول بھی. ہن مل کے پڑھو مختار بنایا ہے تجھے رب نے. مختار بنایا ہے کہ ہو جا مختار بنایا. جناب ابو قتادہ اکھ دا ڈیلا بار حضور دی بارگاہ چ لے کے حاضر ہوئے. یا رسول اللہ اکھ بار آ گئی. میرے آقا نے انکار نہیں فرمایا. میرے آقا نے اے نہیں فرمایا اوے ابو قتادہ میں آئی سرجن تے نہیں, میں آئی اسپیشلسٹ تے نہیں, میں کوئی طبیب تے معالج نہیں. نا مختار بنایا تجھے رب نے. میرے آقا نے کی کیتا لعاب دہن شریف تیرے میرے لعاب دہن تیرا میرا تھوک لگے زخماں تے بیماریاں پھیل دیاں نے. لیکن میرے لجپالا کا دے لعاب دہن دے اندر اللہ کریم نے ایسی شفا رکھی ہے. لعاب دہن شریف اکھ دے ڈیلے تے لگایا, اکھ دا ڈیلا اندر رکھیا. جناب ابو قتادہ کہندے نے انج لگدا سی جویں بینائی کدی گئی نہیں. بینائی کدی. ایک صحابی رسول دی ہڈی ٹوٹ گئی لت والی. اور ہڈی کے دے کولوں جڑائی جاندی آرتھوپیڈک سرجن دے کولوں, ہڈی جوڑ دے معالج دے کولوں. صحابی رسول نو چک کے صحابہ لے گئی امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر. میرے آقا نے اے نہیں فرمایا او میرے کول ہڈی ٹٹی لے کے آن والیا میں کوئی آرتھوپیڈک سرجن تے نہیں, میں ہڈی جوڑ دا معالج تے نہیں. نہیں میرے آقا نے ہاتھ پھیریا. صحابی کہندے نے انج لگدا سی جویں کدی ٹٹی نہیں, جویں کدی.
ہن پڑھو نا مختار بنایا ہے تجھے رب نے مختار بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساڈا عقیدہ کی ہے زمین آسمانہ دی بادشاہی حقیقت دے اندر کے دیے اللہ دی تے اللہ نے ہی اپنے کرم نال مصطفیٰ نو عطا کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے اللہ نے اپنے کرم نال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیتی. ایک سوال ہے کہ لے پالک بچہ اور اس کی یعنی اس دے ولدیت دے بارے، اور دوسرا جائیداد میں اس کا حصہ، اگر لڑکی ہے تو اس کے رشتے میں اس کے حقیقی والدین کی رضامندی کے بارے میں بتائیں. پہلی چیز لے پالک بچہ اور اس دی ولدیت دے بارے یاد رکھنا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر بھی جس وقت تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکوؤں نے لٹ لیا قافلے نو تے نال ہی انہاں نو بھی پکڑ کے بکدے بکاندے حضرت خدیجہ اور حضرت خدیجہ دی جدوں شادی ہوئی تو آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ تحفہ پیش کر دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو اپنا منہ بولیا بیٹا بنا لیا. کی بنایا؟ میں غالباً پچھلے جمعہ تھے حلال کیے اور حرام کیے، یعنی کنہاں رشتیاں دے نال ساڈا نکاح حرام ہے. یہ میں وضاحت نال عرض کیتا سی قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر. اوتھے میں عرض کیتا سی کہ اگر سگا بیٹا ہے نا، سگا بیٹا او اپنی بیوی نو طلاق دے دے یا اللہ نہ کرے بیوی لے لے، ہن اس عورت نال اس دا باپ نکاح کر سکدا؟ سمجھنا اس مسئلے میں. اس عورت نال اس دا باپ نکاح کر سکدا، لیکن میں عرض کیتا سی منہ بولیا پتر، لے پالک پتر لے کے پالیا، اے اگر اپنی بیوی نو طلاق دے وے تے اس دا او جڑا منہ بولیا باپ ہے اس دی بیوی نال نکاح کر سکدا ہے. ایک بڑا فرق ہے. لے پالک بیٹا جتنی دیر تک بھی رہے گا وہ غیر محرمی ہے. کی ہے؟ غیر محرمی ہے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. اور دوسری بات کہ اس دے اوپر مثلا پتر لیا تو ہن اساں کوشش کیتی کہ ایدی ولدیت جیڑی ہے نا ہن میں لے تو میں اپنی لکھوا لواں. شریعت مطہرہ اس چیز دی اجازت دیندی اے جس دا بیٹا ہے اس دے اوپر نام بھی ایسے باپ دا ہوئے گا، تو پال سکنا ہے، رکھ سکنا ہے، اپنی زندگی دا سہارا بنا سکنا ہے، لیکن اس دے اوپر اپنا نام ولدیت چینج کر کے لگا سکدا اس دی اسلام نے بالکل اجازت نہیں دیتی. اچھا اختصار نہ لرز کراں. دوسری جائیداد دے اندر اس دا حصہ یعنی حق وراثت دے اندر تو یاد رکھنا وراثت دے اندر اس دا کوئی حصہ نہیں. وراثت دے اندر شرعی لحاظ نال اس دا کوئی حصہ نہیں. ہاں اگر باپ اس دا منہ بولیا اپنی زندگی دے اندر یعنی اس دا اور کوئی پتر نہیں اور کوئی بیٹی نہیں، اپنی زندگی دے اندر ہن اس نے بطور تحفہ حق وراثت نہیں ہے، پھر میں عرض کر رہا ہوں حق وراثت اس دا بطور تحفہ اس نے اپنی جائیداد اس نے نام لگوا دیتی تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. اس دی شریعت مطہرہ کے اندر گنجائش موجود ہے، لیکن حق وراثت اس دا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا پھر ایک اور بات، یہ جس نے لے پالک پتر لیا ہے اس دی بیٹی موجود ہے. پتر نے اسے واسطے لیا کہ میری بیٹیاں نے کہ چلو ایک میرا پتر بھی ہو جائے گا. اس پتر نال کتے موقع تے اے لے پالک پتر جنہیں اس دی بیوی دا دودھ نہیں پیتا پالیا ویسے کسے موقع تے اگر وہ اپنی بیٹیاں نال نکاح کرنا چاہے تو نکاح بھی کر سکتا ہے. کی کر سکتا ہے؟ ایک صورت دے اندر، دو صورتاں دے اندر نکاح نہیں کر سکتا، ایک تو سگی بہن اور دوسرا رضائی ماں، یعنی دودھ پلایا سی اگر پتر نو بھی بیٹی نو بھی، ہن اس دا نکاح انہاں دا آپس دے اندر ہو سکتا. اور حق کے وراثت دے اندر بھی اس دا کوئی حق نہیں. اگر بیٹی کہندی ابا حق تو میرا ہے تے تو اس نو دے رہے ہیں تو پھر باپ نو چاہیے
کہ وہ حق واقعی اس دی ہے، اگر وہ ناراض ہو رہے ہیں تو پھر قطن بھی وہ تحفہ بھی کسی کو دے نہ، اسے دے اندر بہتری ہے، حق وراثت اس پتر دا نہیں ہے۔ آخری ہے جی کہ اگر لڑکی ہے تو اس کے رشتہ میں اس کے حقیقی والدین کی رضامندی کے بارے میں بتائیں۔ یعنی سوال ہے جس طرح آج کل ٹرینڈ چلے ہے پسند دی شادی کا، اچھا اس دے اوپر تھوڑا جا غور کرنا، ٹائم بھی اوپر ہو رہا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید دے اندر اللہ ایک ساتھ فرماندا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فرمایا شادی کرو انہاں عورتاں دے نال جڑیاں تانوں پسند آن۔ کی آن؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک دے اندر خود حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارث نے اپنے بیوی نو طلاق دے دیتی، یا حضرت سیدہ زینب نے، جو بھی معاملہ بنیا طلاق ہو گئی، حضور علیہ السلام نے خود پیغام نکاح حضرت زینب وال بھیجیا سی۔ کس وال بھیجیا سی؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ وال۔ دین فطرت ہے، کی ہے؟ انسان دی نیچر دے بہت قریب ہے، انسان دی فطرت دے بہت قریب ہے۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ کدی بھی والدین اولاد دا برا چاہندے، وہ جتنے بھی جاہل ہون نا، لیکن اولاد دا برا سوچ دے نہیں۔ ہاں کسی موقع تے ایسا ممکن ہے کہ بیٹی نے اپنی پسند دا کوئی تلاش کر لیا، پڑھے لکھے سی، باشعور ہے سی، با کردار سی، ہن والد صاحب جڑے نے یا والدہ صرف برادری آؤٹ ہون دی وجہ تو آندے نے ساڈی انا دا مسئلہ ایسا نہیں ایتھے کرنا، اے چیز غلط ہے۔ اے چیز کی ہے؟ اسلام نے کنسیپٹ دیتا ہی نہیں، اسلام نے تو قوم پرستی دسی نہیں، اسلام نے تو آ کے قوم پرستی دا کلا کما کیتا ہے، اس دے بت نو توڑے ہے جڑی قوم پرستی ہے کہ صرف قوم دا خیال رکھنا اور قوم واسطے فائدے سوچنا اور قوم دے نفع سوچنا، نہیں، اسلام نے ایک کوئی رشتہ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے ضد ساڈے اندر پائی جاندی، بالخصوص دیہاتاں دے اندر نہیں، اسی آؤٹ برادری دے اندر نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام دیاں شادیاں دیکھو، حضور علیہ السلام دے صحابہ دیاں شادیاں دیکھو، تابعین دیاں شادیاں دیکھو، تبع تابعین دا شادیاں دیکھو، کتنیاں شادیاں نے جڑیاں آؤٹ فیملی دے اندر ہوئیاں نے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوندی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام کدی بھی ایسا کر دے، ایک تو اس واسطے لڑکی یا لڑکے دے سامنے دیوار کھڑی کر دیتی جاندی، پھر اس نال فتنے پیدا ہوندے نے۔ کی ہوندا ہے؟ فتنے پیدا ہوندے نے۔ کی فتنے پیدا ہوندے نے؟ جتھے لڑکے یا خدا نخواستہ لڑکی دی رضامندی تو بغیر کیتا جاندا ہے، 100 چوں 80% وہ گھر صحیح بس دے، پھر وہ والدین سوچ دے نے کاش جتھے ساڈے پتر دی مرضی سی، ساڈی بیٹی دی مرضی سی، اساں اوتھے شادی کر دیندے، کاش اوتھے کر دیندے تے اج سانو اے کنڈے نہ چگنے پیندے۔ بھئی تیری بیٹی اور تیرے بیٹے نے اگر اچھا معیاری رشتہ تلاش کر کے تیری خدمت ادب نال عرض کیتا سی، ابا جی میں تیرا پتر ہاں، میں بھی سمجھنا تسی بھی سمجھ دیو، کوئی گل نہیں، آؤٹ فیملی ہے، اسلام نے دا کنسیپٹ نہیں دیتا، میری اس جگہ تے شادی کر دیو، نکاح کر دیو، بہتر ہے۔ اس وقت اگر سوچا ہوندا تو پھر ایسے معاملات پیش آندے نہ۔ لیکن ہن اگلی سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، او والدین جنہاں نے ساری زندگی محنت اور مشقت نال پالیا، محنت کیتی، سر تے تگاریاں اٹھا کے محنتاں کیتیاں، باہر ملکاں دے اندر دھکے کھادے، پسینہ بہایا، خون بہایا، ماں نے لوگاں دے اندر جھاڑو دیتے، انہاں والدین دا کوئی حق نہیں کہ تو انہاں دی اجازت تو بغیر ہی اپنی پسند کر لیں۔ او کم از کم اگر تیرے اندر کوئی ایسی ذہن دے اندر کوئی بات آئی ہے تو والدین دے کولوں تے پوچھ لے کہ ابا جی اگر اجازت ہوے تو پھر میں عرض کراں یا پھر میں انہاں نال کچھ گل بات کراں، لیکن والدین دی اجازت تو بغیر ہی قدم اٹھانا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہوندی ہے، باپ دی ناراضگی وچ رب دی ناراضگی ہوندی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس دے نال والدین ناراض ہو جان، پھر بھی اس رشتے دے اندر برکت ہوندی۔ ہاں اگر کسی ایسا ہے تو امی ابے دے پاؤں پکڑ لینے چاہیے، منت کر لو، پیار نال محبت نال انہاں دی عزت دا خیال رکھو۔ اللہ کریم مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔